ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، اس کے معنی مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، لا ریب، جس کے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ، ہدی للمتقین، اور ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اس آیت میں الکتاب سے مراد قرآن مجید ہے اور ریبہ کے معنی شک کے ہیں۔ ابن عباس اور ابن مسعود سے بہت سے صحابہ روایت کرتے ہیں کہ لا ریب فیہ کے معنی ہے لا شک فیہ، اس میں کچھ شک نہیں۔ امام ابن ابو حاتم فرماتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو اس آیت کے معنی یہ ہوئے کہ یہ کتاب قرآن مجید ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے نازل ہوئی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ میں فرمایا ہے، الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ اس کتاب کا نازل کیا جانا تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ اگرچہ یہ خبر ہے لیکن اس کے معنی نہیں کہ ہیں، یعنی اس کتاب میں شک مت کرو۔ ہدایت کو متقین کے ساتھ خاص کیا گیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء والذین لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى اولئک ینادون من مکان بعید۔ حامیم السجدہ، کہ اے نبی کہہ دیجئے جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت اور شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بہرا پن ہے اور یہ ان کے حق میں اندھا پن ہے۔ یہ لوگ جو حق بات نہیں سنتے، گویا انہیں دور کسی جگہ سے آواز دی جاتی ہے۔ اور دوسرے مقام پہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ہم قرآن کے ذریعے سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے حق میں تو اس سے نقصان ہی ہوتا ہے۔ اور بھی بہت ساری آیات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن سے نفع صرف مومن ہی اٹھاتے ہیں۔ اگرچہ قرآن مجید فی نفس ہی ہدایت ہے، مگر اس سے ہدایت صرف ابرار ہی حاصل کرتے ہیں، یعنی نیک لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ ابن عباس، ابن مسعود اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیگر بہت سے صحابہ کرام سے مروی ہے کہ ہدی للمتقین کے معنی یہ ہے کہ یہ کتاب اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نور ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہدی للمتقین میں متقین سے مراد وہ مومن بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک سے بچتے اور اس کی اطاعت گزاری کرتے ہیں۔ آپ سے قول یہ بھی مروی ہے کہ متقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس ہدایت کو جسے وہ پہچانتے ہیں ترک کرنے میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دین کو لے کر آئے اس کی تصدیق کرنے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ قتادہ فرماتے ہیں کہ متقین سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔
ابن جریر نے اس بات کو پسند کیا ہے کہ یہ آیت ان تمام باتوں پر مشتمل ہے اور ان کی یہ بات بالکل درست ہے۔ امام ترمذی ابن ماجہ نے عطیہ سعدی سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يبلغ العبد ان يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس۔ کوئی بندہ اس وقت تک متقین میں سے نہیں ہو سکتا جب تک اس چیز کو بھی ترک نہ کرے جس میں کوئی حرج نہیں ہوتا کہ اس سے بچ سکے، جس میں کوئی حرج نہ ہو۔ ہدایت کی دو قسمیں ہیں، کبھی تو ہدایت سے مراد دل میں رچ جانے والا ایمان ہوتا ہے اور اس ایمان کو اپنے بندوں کے دلوں میں صرف اللہ تعالیٰ ہی پیدا فرماتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے انک لا تہدی من احببت، سورۃ القصص۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ جس کو چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے۔ لیس علیک ہداہم، سورۃ البقرہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، سورۃ الاعراف۔ جس شخص کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اسی طرح اور بہت ساری آیات ہیں ہدایت کی طرف اسی قسم کی طرف اشارہ ہے۔ ہدایت کی دوسری قسم سے مراد حق کا بیان کرنا، اس کی وضاحت کرنا اور اس کی نشاندہی کرنا ہوتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سورۃ الشورى۔ اور بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سیدھا رستہ دکھاتے ہیں۔ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، سورۃ الرعد۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو صرف ڈرانے والے، ہدایت کرنے والے ہیں، اور ایک قوم کے لیے ایک رہنما ہوا کرتا ہے۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، جو سمود تھے ان کو ہم نے سیدھا رستہ دکھا دیا تھا مگر انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا پسند کیا۔ تقوی کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے حضرت ابی بن کعب سے تقوی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ کو کبھی کانٹوں والے راستے پر چلنے کا اتفاق ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو پوچھا آپ ایسے راستے پر چلتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ فرمایا دامن کو سمیٹ لیتا ہوں اور کوشش کر کے احتیاط سے گزر جاتا ہوں۔ فرمایا بس ایسے ہی گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ آگے الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان کے معنی ابو جعفر رازی نے عبداللہ ابن مسعود سے روایت کیا ہے کہ ایمان کے معنی تصدیق کے ہیں، اور ابو طلحہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ یؤمنون کے معنی ہے یصدقون، کہ وہ تصدیق کرتے ہیں۔ اور امام زہری نے فرمایا کہ ایمان کے معنی عمل کے ہیں۔ ابن جریر فرماتے ہیں کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ یہ لوگ قول، عمل اور اعتقاد کے اعتبار سے ایمان بالغیب کے ساتھ موصوف ہوں۔ خشیت الہی بھی ایمان کے معنی میں داخل ہے، جبکہ ایمان عمل کے ساتھ قول کی تصدیق کا نام ہے۔ ایمان ایک جامع کلمہ ہے جو اللہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کے اقرار اور اس اقرار کی فعل کے ساتھ تصدیق کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح جب ایمان کو اعمال کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جائے پھر بھی یہی معنی ہوتے ہیں۔ مثلا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سورۃ العصر، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ اور اگر اس لفظ کو مطلقاً استعمال کیا جائے تو شرعی طور پر مطلوب ایمان اعتقاد، قول اور عمل کے مجموعے کا نام ہے۔ اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ کچھ مفسرین نے ایمان کی تفسیر خشیت سے بھی کی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الذین یخشون ربهم بالغیب، بے شک جو لوگ بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں۔
اور دوسری سورۃ فاطر کی آیت انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے تو اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہیں۔ یہاں غیب سے مراد کیا ہے؟ اس سلسلے میں سلف کے اقوال مختلف ہیں، مگر یہ سب اقوال صحیح ہیں اور سبھی یہاں مراد ہیں۔ ابو جعفر رازی نے ابو العالیہ کا قول ذکر کیا ہے، یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، یوم آخرت، جنت، جہنم اور دیدار الہی پر ایمان رکھتے ہیں۔ نیز وہ حیات بعد الموت اور بعث پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور ان تمام باتوں کا تعلق غیب سے ہے۔ امام احمد نے ابن محیر سے بیان کیا ہے کہ میں نے ابو جمعہ سے کہا کہ ہمیں کوئی ایسی حدیث بتائیں جسے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہو۔ انہوں نے کہا ہاں، میں تمہیں ایک بہت اچھی حدیث سناتا ہوں۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ انہوں نے عرض کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم سے کوئی بہتر بھی ہو سکتا ہے؟ ہم آپ کے ساتھ اسلام لائے اور ہم نے آپ کے ساتھ مل کر جہاد بھی کیا، آپ کے ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے ہیں، آپ کے دکھ اور درد میں ہم شریک ہوتے ہیں۔ فرمایا نعم قوم یکونون من بعدکم یؤمنون بی ولم یرونی، ہاں وہ لوگ جو تمہارے بعد ہوں گے اور میرے ساتھ ایمان رکھتے ہوں گے، حالانکہ انہیں مجھے دیکھا نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ابن عباس فرماتے ہیں آگے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ نماز کو اس کے آداب کے ساتھ قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے، يُنْفِقُونَ، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کے معنی یہ ہے کہ وہ نماز کو اس کے فرائض کے ساتھ قائم کرتے ہیں۔ ضحاک نے ابن عباس سے یہ روایت کیا ہے کہ اقامت صلاۃ کے معنی یہ ہے کہ رکوع اور سجود کو پورا ادا کیا جائے، تلاوت کی جائے، خشوع اور خضوع اور پوری توجہ کے ساتھ نماز ادا کی جائے۔ قتادہ فرماتے ہیں کہ اقامت صلاۃ کے معنی یہ ہے کہ نماز کے اوقات، وضو، رکوع اور سجود کی حفاظت کی جائے۔ اقامت صلاۃ سے مراد یہ ہے کہ نماز کے اوقات کی حفاظت کی جائے، مکمل طہارت کا اہتمام کیا جائے، رکوع اور سجود پورے کیے جائیں، نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، تشہد میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا جائے، تو یہ اقامت صلاۃ ہے۔ اور صلاۃ کے معنی عربی زبان میں صلاۃ کے اصل معنی دعا کے ہیں، اور اصطلاح شریعت میں یہ لفظ رکوع و سجود والی اس عبادت کے لیے استعمال ہونے لگا ہے جس کے مخصوص افعال ہیں اور جسے خاص اوقات میں معروف شروط اور مشہور صفات و انواع کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، یعنی اب یہ لفظ نماز کے لیے استعمال ہونے لگا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، رزق سے مراد صرف مال و دولت ہی نہیں بلکہ ہر وہ نعمت ہے جو جسم یا روح کی پرورش میں مددگار ثابت ہو۔ اگر اللہ نے کسی کو علم و ہنر دیا ہے تو وہ دوسروں کو بھی سکھائے، جوانی اور صحت دی ہے تو اسے جہاد میں یا ضعیفوں کی مدد کرنے میں خرچ کرے، اور مال و دولت ہے تو اسے فقراء، یتیموں، مسکینوں وغیرہ پر خرچ کرے، اور اس خرچ کی کم از کم حد فرضی صدقہ یعنی زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اور بلند تر درجہ یہ ہے کہ جو کچھ ضرورت سے زائد ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر نماز اور مال خرچ کرنے کے مسئلے کو ملا کر بیان فرمایا ہے، کیونکہ نماز اللہ کا حق اور اس کی عبادت ہے، اور یہ اللہ کی توحید، اس کی حمد و ثنا، اس کی بارگاہ اقدس میں گریہ وزاری، اس سے دعا، اس کی ذات گرامی پر توکل پر مشتمل ہے، جبکہ انفاق
اس کی مخلوق سے احسان کرنا اور اسے نفع پہنچانا ہے۔ اس کے سب سے زیادہ مستحق قریبی رشتہ دار اہل و عیال اور انسان کے اپنے مملوک ہوتے ہیں، پھر اجنبی لوگ، لہذا تمام واجب نفقات اور فرض زکوٰۃ ارشاد باری تعالی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں داخل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری و مسلم میں ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اسلام کی بنیادیں 5 باتوں پر رکھی گئی ہیں۔ سب سے پہلی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسری نماز قائم کرنا، تیسری زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا رمضان شریف کے روزے رکھنا اور 5واں بیت اللہ کا حج کرنا۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون جو اس پر ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، وبالآخرۃ اور وہ آخرت پر، ہم یوقنون یقین رکھتے ہیں۔ ابن عباس اس آیت والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ وہ لوگ اس کتاب کی جسے آپ اللہ کے پاس سے لائے ہیں اور ان کتابوں کی جسے آپ سے پہلے کے تمام رسول اللہ کے پاس سے لائے تھے تصدیق کرتے ہیں، اور وہ نہ اس میں فرق کرتے ہیں اور نہ جو وہ لے کر آئے ہیں اس میں کسی کا انکار کرتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، یعنی بعث، قیامت، جنت، جہنم، حساب اور میزان کا بھی یقین رکھتے ہیں، اور آخرت کو آخرت اس لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا کے بعد آنے والی ہے۔ اس آیت میں بھی انہی لوگوں کا تذکرہ ہے جن کا اس سے پہلی آیت الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون میں تذکرہ تھا۔ مجاہد سے روایت ہے کہ سورۃ بقرہ کی پہلی 4 آیات میں مومنوں، پھر 2 آیتوں میں کافروں اور پھر 13 آیتوں میں منافقوں کا ذکر ہے۔ یہ چاروں آیات ہر اس مومن کے بارے میں عام ہیں جس میں یہ اوصاف پائے جاتے ہیں، خواہ وہ عربی ہو یا عجمی ہو، انسان ہو یا جن، اور ان میں سے کوئی ایک صفت دوسری صفات کے بغیر صحیح نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان میں سے ہر صفت دوسری کو مستلزم اور سے مشروط ہے۔ مثلا ایمان بالغیب، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اس وقت تک صحیح نہیں ہوگا جب تک اس کتاب پر بھی ایمان نہ ہو جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ نیز ان تمام کتابوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے جنہیں آپ سے پہلے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام لے کر آئے تھے۔ اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ آخرت کا بھی یقین ہو۔ اللہ تعالی نے مومنوں کو ان تمام باتوں پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، سورۃ النساء۔ مومنوں، اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جو کتاب اس نے اپنے پیغمبر آخر الزماں پر نازل کی ہے اور جو کتابیں اس سے پہلے نازل کی تھی سب پر ایمان لاؤ۔ فرمایا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، سورۃ العنکبوت۔ اور اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو مگر ایسے طریقے سے کہ نہایت اچھا ہو۔ ہاں، جو ان میں سے بے انصافی کریں ان کے ساتھ اسی طرح محاولہ کرو۔
اور کہہ دو کہ جو کتاب ہم پر اتری اور جو کتابیں تم پر اتری ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہے۔ مومنین اہل کتاب کی یہ خصوصیت ہے کہ اگر ان کا اپنی شریعت پر مفصل ایمان ہو، پھر اسلام لانے کے بعد اس کے ساتھ مفصل طور پر ایمان لے آئیں تو انہیں دگنا اجر و ثواب ملتا ہے، جبکہ دیگر لوگوں کا سابقہ شریعتوں پر ایمان مجمل ہوتا ہے، جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے اذا حدثکم اہل الکتاب فلا تصدقوهم ولا تکذبوهم وقولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم، سورۃ العنکبوت۔ جب اہل کتاب تم سے بیان کریں کہ تو نہ ان کی تم تصدیق کرو اور نہ ان کی تم تکذیب کرو، بلکہ یہ کہو کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے۔ لیکن بہت سے عربوں کا اس اسلام کے ساتھ ایمان جس کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی، اہل کتاب کے ایمان کی نسبت زیادہ مکمل و اکمل اور جامع ہو سکتا ہے۔ دوبارہ ایمان لانے کی حیثیت سے اگرچہ اہل کتاب کے لیے اجر و ثواب بھی دگنا ہوتا ہے، لیکن دوسروں کی تصدیق اس قدر عرفہ و اعلیٰ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے ان کا اجر و ثواب اہل کتاب کے اس دگنے اجر و ثواب سے بھی بڑھ کر ہو۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اولئک یہ لوگ علی ھدی ہدایت پر ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، واولئک اور یہی لوگ ہم المفلحون فلاح پانے والے ہیں۔ ہدایت و فلاح مومنوں ہی کا نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اولئک یعنی یہی لوگ جن کے یہ اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اس مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے خرچ کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے سابقہ انبیاء کرام پر نازل کیا گیا ہے، نیز وہ دار آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اور یہ ایمان اس بات کو مستلزم ہے کہ اعمال صالحہ سر انجام دیے جائیں اور محرمات کو ترک کر دیے جائے۔ چنانچہ جو لوگ ان اوصاف سے متصف ہیں وہ علی ھدی ہدایت پر ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور، بیان اور بصیرت پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ کامیاب ہیں، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کیونکہ انہیں جس چیز کی طلب تھی اسے انہوں نے پا لیا، جس کے شر سے یہ بھاگتے تھے اس سے انہوں نے نجات پا لی، یہ کامیاب ہو گئے کہ انہوں نے ثواب اور جنت میں ابدی و سرمدی زندگی کو پا لیا اور اس عذاب سے نجات پا لی جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمنوں کے لیے تیار کیا ہے۔ ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون۔ ان الذين بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم آپ انہیں ڈرائیں، أأنذرتهم یا نہ ڈرائیں، کفروا سواء جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ام لم تنذرهم لا یؤمنون یا آپ انہیں نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی جنہوں نے حق کو چھپایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں یہی لکھ رکھا تھا۔ آپ کا انہیں نصیحت کرنا اور نہ کرنا برابر ہے، چنانچہ وہ کبھی بھی اس دین کو قبول نہیں کریں گے جسے آپ لائے ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون ولو جاءتهم كل آیۃ حتی یروا العذاب العلیم، سورۃ یونس۔ بے شک جن لوگوں کے بارے میں آپ کا حکم، اللہ کا حکم عذاب قرار پا چکا ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں، خواہ ان کے پاس ہر طرح کی نشانی آ جائے۔
علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اس آیت کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کے شدید خواہش مند تھے کہ تمام لوگ ایمان و ہدایت کو قبول کر کے آپ کی پیروی اختیار کر لیں۔ تب اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کے ذریعے سے آپ کو مطلع فرمایا کہ دولت ایمان سے صرف وہی لوگ فیضیاب ہو سکتے ہیں ہوں گے جو لوح محفوظ میں جن کے مقدر میں سعادت و کامرانی لکھ دی گئی ہے، اور لوح محفوظ میں جن کے مقدر میں شقاوت لکھ دی گئی ہے وہ گمراہ ہوں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، ولہم اور ان کے لیے عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہے۔ ختم اللہ کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے۔ قتادہ اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے جب شیطان کی پیروی کی تو شیطان نے ان کو اپنے قابو میں کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، جس کی وجہ سے یہ لوگ ہدایت کو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں اور نہ سمجھ سکتے ہیں۔ ابن جریج کے بقول مجاہد نے ختم اللہ علی قلوبہم کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس کے معنی مہر لگانے کے ہیں، یعنی گناہ دلوں کا احاطہ کر کے اسے ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں اور دل پر چڑھتے جاتے ہیں۔ اس کیفیت کا نام طبع اور یہی ختم یعنی مہر لگانا ہے۔ اعمش بیان کرتے ہیں کہ مجاہد نے اپنا ہاتھ ہمیں دکھا کر کہا کہ دل ہتھیلی کی طرح ہے، جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا کچھ حصہ سمٹ جاتا ہے، اور اپنی چھنگلیاں بند کر کے دکھائیں، فرمایا کہ اس طرح، اور جب آدمی گناہ کرتا ہے کچھ اور حصہ اس کا سمٹ جاتا ہے۔ انہوں نے ایک اور انگلی بند کر کے دکھائی، حتیٰ کہ اس طرح تمام انگلیاں بند کر کے دکھائیں، اور پھر فرمایا اس طرح جب سارا دل سمٹ جاتا ہے تو اس پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ علماء کے نزدیک کسی حالت کا نام الرعن ہے۔